میری پکوڑوں کی دکان تھی مگر بہت کم چلتی۔ ایک دن ایک عورت مجھ سے پکوڑے خریدنے آئی تو مجھے خالی برتن پکڑا گئی اور بولی پکوڑوں کا مسالہ اسی برتن میں بنانا اور پھر دیکھنا کمال۔ میں نے ایسا ہی کیا اور حیران رہ گیا جب ایک ہی دن میں میری دکان پر رش لگ گیا۔ مگر حیرت کی بات تھی کہ سب میری دکان سے پکوڑے لے کر جاتے، کوئی عورت نہ آتی۔ ایک دن ایک آدمی بولا، بھائی جب سے تمہارے پکوڑے اپنی بیوی کو کھلائے ہیں وہ میری خوب خدمت کرنے لگ گئی ہے، حالانکہ پہلے وہ بہت بدتمیز تھی۔ میں بہت حیران ہوا اور اسی دن وہ پکوڑے گھر لایا تاکہ اپنی بیوی کو ڈھیر سارے کھلا دوں۔ مگر تھوڑی دیر بعد میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی جب میری بیوی صبح کو شام ہونے کو آئی تھی، مگر ابھی تک میری دکان پر صرف 2 ہی گاہک آئے تھے۔ انہوں نے بھی بس 100 روپے کے ہی پکوڑے خریدے، مگر میں اتنے زیادہ مسالے بنا کر بیٹھا تھا۔ اب حسرت سے میری نظریں اسے دیکھ رہی تھی، یہ مسالہ تو ضائع ہو جاتا اور یہ تو گھاٹے کا سودا تھا۔ مجھے نجمہ کے تیور سوچ سوچ کر ہی خوف آ رہا تھا۔ یقیناً آج وہ 200 روپے دے کر خوب ولولہ کرنے والی تھی۔ میں انہی سوچوں میں مگن تھا جب مجھے کسی نے مخاطب کیا، بھائی صاحب پکوڑے ہیں۔ میں نے نظر ہٹا کر دیکھا تو سامنے سفید چادر میں لپٹی ایک عورت کھڑی تھی۔ میں بولا، جی جی کتنے چاہیے؟ وہ عورت نظریں جھکا کر بولی، بس اتنے دے دو کہ میرا پیٹ بھر جائے۔ مگر ایک بات سن لو، میں ادار کی نیت سے آئی ہوں، ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بھوک کی شدت سے مجبور ہو گئی، نہیں تو میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی روادار نہیں ہوں۔ میں ہنس کر بولا، بہن غم نہ کرو اور دکان کے اندر آ جاؤ، ویسے بھی میری دکان کہاں چلتی ہے، یہ پیسٹ میں یوں ہی پڑا پڑا خراب ہو جائے گا۔ وہ عورت دکان میں عورتوں والے کھانے میں جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے پکوڑے، رائتا اور خاص قسم کا سلاد بنا کر اس عورت کے سامنے رکھ دیا۔ احساس تشکر سے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ جب کھا کر وہ دکان سے باہر جانے لگی تو بولی، بھائی میں یہ قرض ضرور چکاؤں گی۔ میں بولا، بہن یہ پکوڑے میں نے آپ کو اللہ کے کھاتے سے کھلائے ہیں، اس سے میں اپنا نفع ضرور لے لوں گا۔ وہ عورت چلی گئی تو میں باقی بچے پیسٹ کے بھی پکوڑے بنا لیے اور سڑک پر پھرتے بکھاریوں میں تقسیم کر دیے اور کچھ گھر لے آیا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ نجمہ نے 200 روپے دیکھے تو مجھ سے لڑنے لگی۔ وہ بولی، زاہد میں تو اس دن کو کوس رہی ہوں جب تم سے شادی کی تھی۔ میرے والدین نے نہ جانے کیا سوچ کر میرا رشتہ تمہارے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ میری باقی بہنیں اپنے گھروں میں راج کرتی ہیں اور میں یہاں اپنے نصیبوں کو کوس رہی ہوں۔ روز روز روٹی کے ساتھ پکوڑے کھانے سے میری زبان گوشت اور سبزی کے ذائقوں کو بھول گئے ہیں۔ میں شرمندہ سا بیٹھا۔ میں بولا، نجمہ غم نہ کرو، اللہ اچھے دن بھی ضرور لائے گا۔ وہ برتن پھینک کر بولی، اچھے دن اس جنم میں تو نہیں ملنے والے مجھے۔ وہ بھوکا ہی جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا تھا۔ صبح میں دل سے کام پر چلا گیا، ابھی پیاز ہی کاٹ رہا تھا کہ کل والی عورت پھر سے آ گئی اور بولی، بھائی صاحب آپ کا ادار چکانے آئی ہوں۔ میں بولا، بہن آپ کو تکلف مت کرے۔ اس نے اپنی سفید چادر کے نیچے سے مجھے ایک بڑا سا برتن نکال کر دیا اور بولی، آج مسالہ اس میں بنانا، انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے تمہارے دن بدل جائیں گے۔ میں نے وہ برتن تھام لیا اور اس عورت کا شکریہ ادا کر کے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ مجھے اس عورت کی بات پر کوئی اعتبار تو نہیں تھا کیونکہ برتن بدلنے سے نصیب کہاں بدلتی ہے، مگر چونکہ وہ برتن کافی بڑا اور کھلا تھا اس لیے میں نے اس میں پکوڑوں کا مسالہ بنا ڈالا۔ ابھی اس کام سے فارغ بھی نہیں ہوا تھا کہ 2 گاہک آ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک بولا، آج میری بیٹی کی سالگرہ ہے، مجھے شام کے 6 بجے 2000 روپے کے پکوڑے چاہیے۔ میں تو اکا بکا رہ گیا۔ میں نے خوشی خوشی تمام معلومات لکھ لی۔ دوسرا بولا، مجھے بھی 500 کے پکوڑے چاہیے۔ میں نے پکوڑوں کے پیسٹ کی جانب دیکھا تو وہ کم تھا۔ میں نے اس کا آرڈر بھی لے لیا، غرض یہ کہ میں نے شام تک 4 بار پیسٹ بنا ڈالا۔ واپسی پر گھر جاتے ہوئے میرے پاس ایک کوڑا بھی نہیں بچا تھا۔ میں بے انتہا خوش تھا۔ میں نے نجمہ کے لیے آدھا کلو چکن کڑھائی لی۔ جب میں گھر پہنچا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ بولی، زاہد تمہارے پاس اتنے پیسے کیسے آ گئے؟ میں بولا، تمہاری دعا سن لی۔ میں بولا، بس اللہ نے تمہاری دعا سن لی، بس آج سیل اچھی ہو گئی تو تمہارے لیے گوشت لے آیا، کل تم نے فرمائش کی تھی نا۔ وہ بڑی خوش ہو گئی۔ دراصل میں نے اپنی زندگی کا آدھا حصہ تنہائی میں گزارا تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ ہمیشہ ہی بہن بھائی کی کمی بہت محسوس ہوتی۔ پھر 15 سال کا ہوا تو امی کا انتقال ہو گیا۔
مجھے یوں لگا جیسے زندگی بھر تنہائی رہ جاؤں گا۔ ابو بیچارے خود مزدور تھے، وہ مزدوری کر کے میرا پیٹ پالتے یا پھر میرے غموں سے مرہم رکھتے۔ ابو صبح کے گئے شام کو گھر لوٹتے، وہ مجھ سے چند باتیں کرتے، اسکول کے متعلق پوچھتے تو میں کہہ دیتا کہ جی میں اسکول جاتا ہوں، مگر حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے تو امی کی وفات کے بعد اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ سارا دن آوارہ گلیوں میں پھرتا رہتا۔ ابو مستری تھے، چھت سے گرے تو ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ آ گئی، اس لیے انہوں نے مستری کا کام چھوڑ دیا۔ پھر کچھ عرصے کے لیے بستر پر ہی لگ گئے تھے۔ تب ابو کو علم ہو چکا تھا کہ میں نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دی ہے۔ وہ بہت روئے، بولے زاہد تو بتا میں تیری ماں کو کیا جواب دوں گا؟ کیا وہ مجھ سے پوچھے گی نہیں کہ میں نے اس کی تعلیم پر کیوں نہ توجہ دی؟ میں شرمندہ تھا، اس لیے ابو سے معافی مانگ لی۔ میں ان کی اکلوتی لاتا، ان کا واد سہارا تھا، ان کے پاس مجھے معاف کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ خیر ابو کے کام پر نہ جانے کی وجہ سے گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ تب ابو نے مجھے سموسے پکوڑے بنا کر بیچنے کا مشورہ دیا۔ ابو چارپائی پر بیٹھے بیٹھے مجھے مسالے بنا دیا کرتے اور میں باہر گلی میں جا کر فروخت کر دیا کرتا۔ ابو 2 سال چارپائی پر پڑے رہے، پھر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لیکن امی جنت نصیب کرے اور ابو کو بھی انہوں نے یہ ہنر میرے ہاتھ میں دے دیا تھا، نہیں تو میں ہوتا اور دنیا جہان کی ٹھوکریں کھاتا۔ میں ہر روز اتنا کما لیتا کہ جس سے میرا گھر کا خرچہ نکل آتا۔ زندگی بس اسی دائرے کے گرد گھوم رہی تھی۔ عمر میری بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میرے ماموں کو میری شادی کا خیال آیا، انہوں نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا، مگر لڑکی والوں کی طرف سے بات ہی نہیں بنتی تھی۔ ہر کسی کی اتنی فرمائشیں ہوتی کہ بات چلتے ہی ختم ہو جاتی۔ کسی کو اپنی بیٹی کے نام پر گھر چاہیے تو کسی کو لاکھوں کے زیور۔ بڑی مشکل سے میرے ماموں کو میرے لیے رشتہ مل گیا۔ انہوں نے میری شادی نجمہ سے کر دی۔ نجمہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میرے ساتھ خوش رہے گی، مگر وہ تو بڑی نخرے والی عورت تھی۔ وہ کہتی کہ میں نے اپنے والدین کے گھر پر بہت غربت دیکھی، ہر چیز کے لیے ترسی ہوں، اس لیے یہ بہت سب مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ تمہیں ہر حال میں میری ہر خواہش پوری کرنا ہوگی۔ مگر اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ میری شادی کے بعد میرے سموسے پکوڑے فروخت ہونا بند ہو گئے۔ ایک دن میرے ماموں ہمارے گھر آئے اور بولے بیٹا تمہارے نانا کی چند دکانیں ملی ہیں ہمیں، ایک دکان تمہاری امی کے حصے میں بھی آتی ہے، وہ ہم تمہارے نام پر کروا دیتے ہیں۔ اللہ نے مجھ پر بڑا کرم کیا جو دکان مل گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اس دکان کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا رہا۔ اتنا ہو گیا تھا کہ نجمہ کا خرچ نکالتا رہا، جس سے کبھی کبھار اس کی کوئی نہ کوئی خواہش پوری ہو جاتی۔ مجھے نجمہ سے بڑا پیار تھا۔ امی کے بعد وہ میری زندگی میں آنے والی پہلی عورت تھی۔ وہ بھی میری امی کی طرح کی ہی تھی، پیار کرتی مگر ہر وقت ڈانٹتی ہی رہتی۔ آج کل تو اس کا مزاج بہت گرم رہنے لگا تھا، کیونکہ اب پکوڑوں کی فروخت نہ ہونے کے برابر تھی۔ لیکن آج جو ہوا اس نے مجھے امید کی کرن تھما دی۔ میں رات بھر سہانے مستقبل کے سپنے دیکھتا رہا۔ اگر یوں ہی ہر روز مجھے منافع ہوتا رہا تو میں نجمہ کی گرمیوں کے نئے کپڑے بنا کر دے سکتا تھا۔ صبح دکان پر جا کر بیٹھا تو چند ہی گھنٹے بعد گاہکوں کی لائن لگی۔ سب کے سب بھی مرد تھے۔ اللہ کے فضل سے میرے پکوڑوں ہاتھوں ہاتھ بکنے لگے۔ میرے گاہک میرے پکوڑوں کے ساتھ ساتھ میرے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چٹنی اور سلاد کو بھی بہت پسند کرتے۔ ہمارے دن پھرنے لگے۔ میں گھر میں راشن ڈلوانے لگا تھا۔ نجمہ کو نئے کپڑے اور جوتے بھی دلا کر دیتا، اس لیے ہمارے گھر سے اب لڑائی جھگڑا بالکل ختم ہونے لگا تھا۔ میں نے اپنا کام وسیع پیمانے پر شروع کر دیا اور اپنے ساتھ مزید 2 ورکر بھی کام پر لگا لیے۔ ایک دن گاہکوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ ایک گاہک ہنس کر بولا زاہد صاحب، جب سے آپ کے پکوڑے گھر کر لے کر جانے لگا ہوں میری بیوی نے مجھ سے لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیا ہے، اب ہمارے گھر میں امن سکون رہنے لگا ہے۔ دوسرا گاہک ہنس کر بولا یار یہ تو تم نے میرے گھر کی داستان سنا دی۔ بات سے بات نکلتی رہی اور تقریباً سبھی گاہکوں نے اس بات کی تائید کر دی تھی۔ یوں یہ بات ہر سو مشہور ہونے لگی۔ اب تو لوگ دور دور سے میرے پکوڑے اس لیے بھی لینے آنے لگے تھے کیونکہ اپنے گھریلو نوک جھوک کو ختم کرنا چاہتے۔ میں نے یہ سب باتیں نجمہ کو بتائیں تو وہ بولی پھر تو یہ آپ کے پکوڑے نہیں بلکہ تعویذ ہو گیا ہے۔
میں بھی اس کی بات سن کر ہنس دیا۔ مجھے اکثر برتن والی عورت کا خیال ستانے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے بس ایک بار تو مل ہی جائے، میں اس سے پوچھوں گا کہ آخر اس کے برتن کی کیا کرامت ہے جو یوں میرے دن پھر گئے۔ میں نے اپنا پرانا گھر فروخت کر کے ایک بہتر علاقے میں گھر لے لیا تھا، اپنی دکان کے ساتھ ملاحقہ 2 دکانیں بھی خرید لی، مزید 5 ملازم بھی رکھ لیے۔ میں اپنے رب کی نعمت پر صبح شام شکر بجا لانے لگا، ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ ایک دن میری بیوی زائدہ بولی، مجھے بھی آپ کی دکان کے پکوڑے کھانے ہیں۔ میں ہنس کر بولا، نجمہ تمہیں تو میرے پکوڑے سخت ناپسند تھے، تم تو تنگ آ چکی تھی نا، ہر وقت باتیں سنایا کرتی۔ نجمہ شرمندہ ہو گئی اور بولی، پرانی باتیں آپ بھول کیوں نہیں جاتے؟ آپ یہ بھی تو یاد کریں نا کہ میں نے مشکل وقت میں آپ کا کتنا ساتھ دیا، اور اب آپ یوں کہہ کر میرا دل تو نہ دکھائے۔ میں ہنس دیا اور بولا، خواہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں تو تمہیں چھیڑ رہا تھا۔ اگلے دن دکان پر اس قدر رش تھا کہ فرصت کا ایک لمحہ بھی نہیں ملا، اس لیے میں نجمہ کے لیے پکوڑے لانا بھول گیا۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گئی، وہ بولی، آپ جان بوجھ کر میرے لیے پکوڑے نہیں لائے کیونکہ آپ مجھ سے بدلہ لینا چاہتے۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا، اور نہ جانے نجمہ کو بدگمانی والی عادت کب ختم ہونی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ کل میں اپنی دکان کے پکوڑے اپنی اس بد دماغ اور بدگمان بیوی کو ہی کھلاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی دوسروں کی بیویوں کی طرح میری فرما بردار ہو جائے۔ اگلے دن میں یہاں سے نجمہ کے لیے پکوڑے لے آیا، وہ تو یہ دیکھ کر اچھل ہی پڑی۔ اس نے جلدی سارے پکوڑے ہڑپ کر لیے، ابھی 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ یہ دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ نجمہ زمین پر لیٹی درد سے کرار رہی تھی۔ اس نے اپنے پیٹ کو پکڑ رکھا تھا۔ وہ بولی، مجھے جلدی سے ہسپتال لے جائے، نہیں تو میں آج مر جاؤں گی۔ میں نے جلدی سے گاڑی نکالی جو 1 ماہ پہلے ہی خریدی تھی، اور اپنی بیوی کو ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے اس کا مکمل چیک اپ کر کے مجھے اپنے روم میں بلایا۔ میں گیا تو ڈاکٹر بولا، مسٹر زاہد، میں جو بات آپ سے کرنے والا ہوں آپ نے نہایت آرام اور تحمل سے سننی ہے۔ آپ کی بیوی کے معدے میں چند سال قبل کوئی السر بنا تھا، شاید جسے انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ کبھی کبھار کوئی درد کی گولی کھا لی اور بس وہ اصل بگڑتا گیا، بلکہ کینسر کی شکل اختیار کر گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بیوی کا کینسر آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہے۔ یہ تو آپ شکر کریں کہ آج اس کے پیٹ میں درد ہوا اور آپ انہیں ہسپتال لے آئے، نہیں تو آپ کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا کہ آپ کی بیوی کی بیماری کی تشخیص نہ ہوتی، اور ایسے ہی ایک دن اس جہاں فانی سے کوچ کر جاتی۔ اب ان کو دوا دے سکتا ہوں لیکن ان کی صحت میں بہتری آ جائے گی، مگر میری رپورٹس کہتی ہیں کہ ان کے پاس زیادہ دن نہیں بچے۔ ایک دن کوشش کیجئے گا کہ مریض کو ان کی بیماری کا علم نہ ہو، نہیں تو وہ وقت سے پہلے ہی چل بسیں گے۔ میں ڈاکٹر کی بات سن کر سن سا ہو گیا۔ میں نجمہ کو گھر لے آیا اور اس کی خوب خدمت کرنے لگا۔ میں نے دکان ملازموں کے حوالے کر دی اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنی بیوی کے ساتھ گزارنے لگا۔ وہ حیران ہوتی اور ہنس کر کہتی، زاہد، ہلکی سی درد کے بعد تو آپ یکسر بدل کر رہ گئے، آپ اپنے کام پر جائیں، سب کچھ یوں نہ چھوڑے۔ میں نے اس سے پوچھا، نجمہ پہلے کبھی تمہارے معدے میں درد ہوا تھا کیا؟ وہ ہلکا سا مسکرائی اور بولی، ہر وقت ہی رہتا تھا، مگر میں نے کبھی توجہ ہی نہ دی۔ پہلے والدین غریب تھے، پھر آپ کے حالات اچھے نہیں تھے۔ غریب بندہ تو بیمار بھی سوچ سمجھ کر ہوتا ہے۔ اب ہمارے حالات اچھے ہوئے تو آپ دیکھیں گے میں اچھی بلی ہو جاؤں گی۔ میں نے نجمہ کو اس کی بیماری کے متعلق نہیں بتایا۔ وہ ساری رات تکلیف سے تڑپتی رہتی، لیکن امید کا دامن اس نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ایک صبح نجمہ نے میرے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ میں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ میرے سخت وقت کی ساتھی مجھے میرے اچھے وقت میں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میں نے اپنا دنیا جہان سے رشتہ ختم کر دیا۔ میں گوشہ نشین ہو کر رہ گیا، پھر اپنی تنہائی سے گھبرا گیا۔ میوسی ہر وقت طرف پھیل چکی تھی۔ میں نے اپنا دل بہلانے کے لیے اپنی دکانوں کا رخ کیا۔ میرے ورکر میری ہدایت کے مطابق کی صورت کے دیے ہوئے برتن میں پکوڑوں کا پیسٹ بناتے تھے۔ دکانیں ترقی کر رہی تھی۔ مجھے اس صورت کا خیال آیا کہ نہ جانے وہ کہاں سے آئی تھی اور کہاں کو گئی۔ اس بات کو اب تک 1 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔
میں اپنے خیالات میں گم بیٹھا جب میرے کانوں میں منوس سی آواز گونجی۔ ایک عورت بولی، زاہد صاحب۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے وہی عورت کھڑی تھی جو پہلے مجھے برتن دے کر گئی۔ میں نے جلدی جلدی اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا، میں آپ کے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ آئے میں ان کو عورتوں والے خانے کی طرف لے گیا، پھر میں اجازت لے کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور بولا، آپ کون ہیں؟ آپ نے مجھے وہ برتن دیا، اس میں ایسا کیا تھا کہ میرے حالات ہی بدل کر رہ گئے؟ وہ مسکرانے لگی اور بولی، زاہد صاحب، میرا نام زینب ہے۔ میں نے ایک غیر اسلامی گھر میں آنکھ کھولی تھی، ساری زندگی اپنے باپ دادا کے مذہب پر چلتی رہی اور پھر اپنے ہی کزن کے ساتھ محبت کی شادی کر لی۔ میرے گھر تو چاند سے بیٹے بھی پیدا ہوئے۔ میرا شوہر اچھا کماتا، محبت کرتا، ہم دونوں کی جوڑی مثالی جوڑی سمجھی جاتی۔ پھر میرے شوہر کا تبادلہ ہو گیا تو میں اس کے ساتھ ہی نئے گھر میں چلی گئی۔ وہ علاقے مسلمانوں کا تھا۔ میری دوستی ایک فاطمہ نامی لڑکی سے ہو گئی۔ وہ بہت ٹھنڈے مزاج کی پرسکون سی لڑکی تھی، ہر لمحہ مسکراتی رہتی۔ فاطمہ کے وجود میں ایک پرسکون سا ٹھہراؤ تھا، جبکہ میرے اندر اضطراب کا ٹاٹے مارتا سمندر تھا۔ میں اس سے پوچھتی کہ تم اتنی پرسکون کیوں رہتی ہو تو وہ بولی، دیکھو نا ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو، یہ لوگ زمین آسمان پانی وقت لمحہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور سب سے زیادہ سکون کی بات پتہ ہے کیا؟ کہ اللہ ہمارا ہے۔ محبت میں تو ایک دوسرے کی چیز ہوتی ہے نا۔ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد سونپ دیا، سب اللہ کی مرضی، کچھ دے یا نہ دے۔ میں تو مشکل کی ہر گھڑی میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ مالک۔ یہ الفاظ میرے دل کو ڈارس پہنچتے، یہ الفاظ میرے دل کو بہا سا گئے۔ فاطمہ کے الفاظ میں جادو تھا، میرا دل بدل کر رہ گیا۔ مجھے بھی کوئی پریشانی آتی تو کہتی، اللہ مالک۔ ان الفاظ میں مجھے اللہ کے نزدیک کر دیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام کا رستہ بڑا کٹھن تھا۔ میرے شوہر کو جب علم ہوا تو اس نے مجھے کڑی سے کڑی سزا دی۔ اس کی محبت ختم ہو گئی اور نفرت نے مجھے احصار میں لے لیا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تم اسلام چھوڑ دو، نہیں تو طلاق دے دوں گا۔ میں نے کہہ دیا، طلاق دے دو، اللہ کو نہیں چھوڑوں گی۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میرے بچے مجھ سے چھین لیے۔ میں در در کی ٹھوکریں کھانے لگی۔ ایک دن آپ کی دکان پر آ گئی۔ اس دن میں 3 دن کے فاقے پر تھی، بہا سا گئے۔ آپ نے مجھے پکوڑے دیے تو دل کو بہا سا گئے۔ پھر میں دارالامان چلی گئی۔ میں نے وہاں جا کر قرآن پاک کی ایک آیت لکھ کر اس برتن کے پیچھے چپکا دی۔ میں جانتی تھی کہ میں نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑا تھا، وہ مجھے میوس نہیں لٹائے گا۔ اسی آیت نے آپ کے رزق میں برکت ڈال دی اور لوگوں کے گھروں میں اتفاق اور محبت بھی ڈال دی تھی۔ میں زینب کی باتیں سن کر بے حد متاثر ہوا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بولا، زینب، اب کتنے بد نصیب لوگ ہیں نا، ہمیں تو پیارا مذہب اسلام پلیٹ میں رکھ کر ملا، لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی اور خود کو معاش کی فکروں میں اس قدر الجھا لیا کہ خدا کو ہی بھول بیٹھے۔ حالانکہ یہ سب میرے ماں رب کا وعدہ تھا کہ رزق تو اس کے ذمہ ہے۔ پھر پتہ نہیں کہ اچانک میرے دل کو کیا ہوا۔ میں بولا، زینب، آپ مجھ سے شادی کر کے مجھے شرف بخش دے۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، زاہد، یہ الفاظ آپ کے منہ سے جس نے بھی نکلوائے ہیں، میں اس کی رضا میں راضی ہوں۔ میں آپ کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں۔ میں بے انتہا خوش ہو گیا۔ میں اپنے گھر جا کر نکاح کے انتظامات کرنے لگا۔ پھر جب زینب کو دارالامان سے رخصت کر کے لے آیا، زینب نے میری زندگی خوشیوں سے بھر دی۔ اللہ نے مجھے زینب سے اولاد بھی دے دی تھی۔ میں اللہ کا جتنا شکر کرتا کم تھا کہ اس نے اپنے قرب سے مجھے نواز دیا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ کریں۔